میرا شوہر میری بڑی پٹائی کرتا ہے، بات بات پہ کھانا گرم ہے تو گرم کیوں ہے، ٹھنڈا ہے تو ٹھنڈا کیوں ہے، ٹھیک ہے، مطلب جو بھی موقع ملے اسے وہ میرے کو اسے گالی سنانا ہے، مجھے برا بھلا کہنا ہے اور حتیٰ کہ مجھے مارنا ہے۔ تو والد ماجد علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں کیا کروں اس کے لیے کہ مجھے کوئی تعویذ دے دیجئے کہ میرا شوہر مجھے مارے نہیں۔ تو والد ماجد علیہ رحمہ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا کہ جاؤ، ایک بچے کو حکم دیا کہ وہ کاپی اور قلم لے کر کے آؤ، اور وہ لے کر کے آیا اور ایک حضرت نے ایک تعویذ لکھا، اور لکھ کر کے بہت چھوٹا سا تعویذ باریک سا وہ لکھا، اور لکھنے کے بعد اسے سیلو ٹیپ سے وہ کر کے اور وہ اس کے ہاتھ میں دیا، اور فرمایا کہ اب تم جب گھر جاؤ اور تمہارا شوہر جب تمہیں برا بھلا کہنا شروع کرے اور تمہیں لگے کہ وہ تمہیں مارے گا، تو تم یہ تعویذ اٹھا کر کے اپنی داڑھ کے نیچے یا دانتوں میں دبا لینا زور سے، اور کس سے دبا لینا، وہ جتنا برا بھلا کہے اتنا ہی کس کے تم اس کو دبا لینا، وہ تمہیں نہیں مارے گا۔ تو وہ لے گئے، لے جانے کے بعد وہ ایسے ہی ہوا، جب اس نے کچھ برا بھلا کہنا شروع کرا، کچھ غلط بات کہنا شروع کری، تو انہوں نے اسے اٹھا کے دبا لیا اور کس سے دبا لیا۔ 8 دن کے بعد آئیں کہ حضرت الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اب وہ مجھے نہیں مارتا، وہ مجھے نہیں مارتا۔ اب جانتے ہو اب وہ مارا کیوں نہیں اس نے؟ کیوں نہیں مارا اس نے؟ کیونکہ جب مرد کچھ کہتا تھا تو عورت کی زبان چلتی تھی۔ حضرت نے تعویذ منہ میں رکھ دیا، منہ بند کر دیا، جب منہ نہیں چلا تو مرد کا ہاتھ بھی نہیں چلا۔ عورت کی زبان نہیں چلتی ہے تو مرد کا ہاتھ نہیں چلتا۔ میری دادی کہتی تھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کہ بیٹا عورت کی زبان چلتی ہے اور مرد کا ہاتھ چلتا ہے، عورت اگر زبان نہ چلائے تو مرد کا ہاتھ کبھی۔ تو یہ جملہ میری دادی کا میرے والد ماجد علیہ رحمہ کو یاد تھا، اس کے مطابق انہوں نے کیا کر دیا، منہ بند کر دیا۔ تو عورتوں کو چھپانا بہت مشکل ہے جب تک تعویذ نہ رکھ دیا جائے۔ وہ ہماری ایک چچی جو کہہ رہی تھی کہ یہ نہیں چھپیں گی، یہ نہیں چھپیں گی، تو بہت مشکل ہے چھپانا۔ تو خیر ان کا سننا بھی بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اور میں گزارش بھی کروں گا، مفتی صدام صاحب کی پتہ نہیں شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، ابھی نہیں ہوئی ہے، ہاں، تو میں گزارش کروں گا کہ کوئی اچھی عالمہ شادی کر کے لے آئیں تاکہ یہاں کی عورتوں کا بھلا ہو جائے، یہاں کی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں ان کا بھلا ہو جائے اور ان کو دین آ جائے، تاکہ وہ وہاں یہ ہیں، اور بھی بتھیرے لوگ ہیں جس کو اللہ توفیق دے، پابند نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہاں، اور اگر بھیا کہیں رشتہ وشتہ ہو گیا ہو تو وہیں باقی رکھیں، کہیں پتہ چلے کہ یہاں والے کہیں کہ فیضان میاں تو سب کھیلی بگاڑ کے چلے گئے، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو لیکن یہ کہ ضروری ہے، دیکھیے ضروری ہے، عورتوں کو تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں نے اس کے لیے یہ بھی گزارش کی تھی اور میں پھر کر رہا ہوں، آپ سے بھی کر رہا ہوں ابھی، حالانکہ ہم شہر میں اس کو کر نہیں پائے کیونکہ شہر کا ماحول تھوڑا الگ ہے، شہر کے ماحول میں دیہات کے ماحول میں فرق ہے، جو کام آسانی سے دیہات میں کیا جا سکتا ہے وہ شہر میں آسانی سے نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ کیا ہے آسانی کا کام؟ جمعے کی نماز ہوتی ہے یہاں پہ؟ جمعہ کتنی مسجدیں ہیں؟ 6 مسجدیں ہیں، ماشاءاللہ، تو اچھی خاصی مسجدیں ہیں، 7 مسجدیں ہیں، ماشاءاللہ 7 مسجدیں ہیں۔ تو میری ایک گزارش ہے، سنو تم نوجوان ہو اور میری بات غور سے سنو، تم کر سکتے ہو، آپ سب لوگ کر سکتے ہو، نوجوان سارے یہ کام کر سکتے ہیں اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تقریر بھی ہوتی ہوگی جمعے سے پہلے تقریر ہوتی ہے، الحمدللہ۔ ایک مسجد کے تحت میرے خیال سے 40-50 مکان آتے ہوں گے، 100 مکان زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں آتے ہوں گے، 40-50 مکان۔ کتنے مکان ہوں گے ٹوٹل؟ 500، 1000، جتنے بھی ہوں، 7 مسجدوں پہ ڈیوائیڈ کر دینا۔ جو قریب مکان ہے اور جہاں تک یہ پہنچ سکتا ہے، مسجد کا اچھا والا ایمپلیفائر لو، سسٹم لو مائک کا، اور وہاں سے ایک وائر لے کے، ایک تار لے کے ہر گھر میں پہنچا دو، اور ایک چھوٹا سا اسپیکر اتنا بڑا، وہ اسپیکر گھر میں ٹانگ دو، اور امام صاحب سے بولو کہ فلاں ٹاپک پر آپ کو آدھا گھنٹہ جمعہ سے پہلے تقریر کرنا ہے،
اور 1 بجے سے لے کے 1:30 بجے تک مثلاً آپ کو تقریر کرنی ہے، اور گھر کی عورتوں کو بولو کہ 1 بجے سے 1:30 بجے تک کوئی کام نہیں کرنا ہے، مصلی بچھا کر کے بیٹھ جانا ہے اور تقریر سننا آدھا گھنٹہ۔ ایک وقت میں گاؤں کے مرد بھی دیندار بنیں گے، عورتیں بھی دیندار بنیں گی، آسانی سے پیغام پہنچ سکتا ہے۔ اس سے زیادہ آسان میرے پاس فی الحال کوئی آپشن نہیں ہے بتانے کے لیے جو میں آپ کو بتاؤں، اس سے زیادہ آسان نہیں ہے کہ جمعے کے دن آرام سے وہ وائر پہنچا دو۔ اور یہ بھی کر سکتے ہو کہ بھائی 10 روپے 20 روپے مہینہ آپ لوگ مسجد کا تعاون بھی کرتے رہو کہ بھائی آپ کو تو وہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو بجلی کا خرچہ ہوگا جو بھی وہ نکل سکتا ہے اس سے، ٹھیک ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، باقی کوئی اجرت نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر چاہو تو ہفتے میں 1 دن، 15 دن میں 1 دن، آدھا گھنٹہ نکال کے 1 گھنٹہ نکال کے وہ عورتوں کے مسائل، جو بھی عالم ہو، جو بھی مفتی ہو، جو بھی وہاں کا امام ہو، وہ وہاں سے مسجد میں بیٹھ کر کے بیان کریں۔ ہر گھر میں کیا ہے وہ اسپیکر لگا ہوا ہوگا، اور وہاں بیٹھ کر کے الحمدللہ آسانی کے ساتھ وہ عالم مسجد میں بیٹھ کر کے بیان کر دیں گے، پردے کا پردہ رہے گا، باحیا باحیا رہیں گے، اور مسائل کے مسائل بیان ہو جائیں گے، اور عورتیں جان لیں گی الحمدللہ۔ اور اگر عورتوں کو لگتا ہے کہ کوئی مسائل ایسے ہیں جو معلوم کرنا ہے، پوچھنا ہے، وہ اپنے گھر کے کسی مرد کے ہاتھ، اپنے گھر کے کسی مرد کے ہاتھ پرچے پہ لکھ کر کے بھیج دیں۔ میری بات غور سے سننا، اپنے گھر کے کسی مرد کے ہاتھ پرچے پہ لکھ کر کے، میں یہ تاکید اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی پرچہ نہیں جانا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی پرچہ نہیں جانا چاہیے بالکل بھی۔ اپنے گھر کے کسی مرد کے ہاتھ وہ پرچہ لکھ کر کے بھیج دیں کہ امام صاحب کو جا کے دے آؤ یہ پرچہ، ٹھیک ہے، اور جا کر کے بتا دو تاکہ وہ یہ مسئلہ کل کو بیان کر دیں، ہم سن لیں گے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور باقی ساری عورتوں کو بھی پتہ چلے۔ تو اس طریقے سے ہمارے گھر کی عورتیں دیندار بن سکتی ہیں، باحیا بن سکتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ اس کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، داران کی سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ 10:25 ہو گئے، میری ایک آخری بات سن لیں اور اس کے بعد میری گفتگو ختم ہے۔ تو میری گفتگو سمجھ میں آئی آپ کو؟ میری بات سمجھ میں آئی؟ یہ والی بات سمجھ میں آئی جمعے والی؟ کر سکتے ہو، اگر چاہو تو کر سکتے ہو، توجہ دو گے تو بہت کچھ کر سکتے ہو، پہاڑ چڑھ سکتے ہو، غار ہرا پہ جا سکتے ہو، طور پہ جا سکتے ہو، ٹھیک ہے، ہاں کہیں بھی جا سکتے ہو، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن نہ کرو تو کچھ بھی نہیں ہے کرنے کے لیے۔ کرنا چاہو، اگر کرنا چاہو تو اس بستی کو اسلام آباد بنا سکتے ہو، ہاں چاہو تو اسے اسلام کا گہوارہ بنا سکتے ہو، گلشن بنا سکتے ہو، اسلامی تعلیمات کا ذخیرہ یہاں پر ہو سکتا ہے۔ چاہو تو ہر چہرہ ایسا نظر آئے کہ الحمدللہ بقعہ نور ہو، ٹھیک ہے، تو چاہو تو کر سکتے ہو، نہیں چاہو تو کچھ بھی نہیں ہے کرنے کے لیے، ورنہ تو بہت کچھ ہے، کچھ کر ہی نہیں رہے لوگ، زندگی گزر ہی رہی ہے، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا، کوئی کتنا کوئی کتنا۔ خیر بہرحال ایک میری نصیحت اور سن لو، وہ میری نصیحت ہے، اسے دامن میں باندھ لینا، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں بھی اور آپ سب بھی۔ شادی کے موقع پر جو ناچ گانا یا کچھ بھی اگر ہو رہا ہے نا، تو اللہ اور اس کے رسول کے واسطے آپ اسے ختم کر دو۔ ہوتا ہے اس گاؤں میں؟ نہیں ہوتا ہے؟ مت کرو، جو بھی کرتا ہے نہ کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے، نہیں میری بات غور سے سنو، دوسری بات یہ ہے، سنو میری بات سنو غور سے، دوسری بات یہ ہے کہ اپنی گھر کی تمام عورتوں کو شادی میں باپردہ رکھو، پردے کا اہتمام کرو۔ پردے کا اہتمام شادیوں میں نہیں ہوتا ہے، بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ گھر تو پردے کا اہتمام بالکل نہیں ہوتا۔ میں واقعی آپ کو کہہ رہا ہوں، کسی بھی شادی میں آپ چلے جاؤ، گھر کی تمام عورتیں بغیر برقعے کے گلوں میں روپٹے، اور بلکہ بعض تو گلوں میں بھی روپٹے نہیں ڈالتے ہیں، جبکہ یہ قرآن کے خلاف ہے، کسی مولوی کے نہیں۔ نہ ایسے الفاظ نہ بولیں، ایسے الفاظ نہ بولیں، نہیں ایک منٹ، ایسے دیکھیے میں ایک بات بتا دوں آپ کو، ایک میری بات سنیں، الفاظ ہمیں ایسے نہیں بولنا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اصلاح کرنی ہے، اور الفاظ چونکہ ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، تو ہمیں ایسے الفاظ نہیں بولنے۔
کیونکہ ہمیں ان کی عزت بھی کرنی ہے، ادب بھی کرنا ہے، احترام بھی کرنا ہے. وہ اس امت کی پاکیزہ ترین عورتیں ہیں، ٹھیک ہے. ہاں، کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے. تو آپ کی سوچ اچھی ہے کہ بھئی یہ بال جو بکھیر رہی ہے یہ غلط ہے. وہ میں کہوں گا کہ بال بکھیر کے اور جو بھی، بلکہ مجھے کوئی عورت بتا دے کہ نماز میں اگر کسی کے بال دکھتے ہوں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ کوئی ایک عورت مجھے کسی مفتی سے فتویٰ لے کر کے دے دے کہ جس عورت کے نماز میں بال دکھتے ہوں وہ مجھے فتویٰ لے کے دے دے کہ نماز ہو جائے گی اس کی. نہیں ہو سکتی، جبکہ وہ بند کمرے میں ہوتی ہے، گھر کے اپنے گھر میں ہوتی ہے، اپنے کمرے میں ہوتی ہے. اس کے باوجود اس کے بال کھلیں گے تو نماز نہیں ہوگی. تو کیا اس عورت کو اجازت ہوگی کہ وہ پوری دنیا میں بال کھولے پھرے؟ کیا اللہ اسی وقت اسے دیکھ رہا ہے جب وہ مصلی پہ، بعد میں نہیں دیکھ رہا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین. زیادہ حقدار کون ہے؟ ہمیں کس سے زیادہ حیا کرنی چاہیے؟ اللہ سے. بندوں سے زیادہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے حیا کریں. بندوں کے سامنے جو حیا کرتے ہیں وہ ضروری نہیں وہ اللہ کے سامنے بھی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو حیا کرتے ہیں وہ ضروری ہے کہ وہ بندوں کے بارگاہ میں، بندوں کے سامنے بھی کیا کریں گے؟ حیادار ہوں گے، باحیا ہوں گے. تو یہ بہت چیز ضروری ہے. اور اس کے لیے میں ایک چیز اور بتاتا ہوں آپ کو کہ عورتوں کو 12 قسم کے لوگوں سے پردہ نہیں ہے. وہ انہیں سورہ نور پڑھنا چاہیے عورتوں کو، سورہ احزاب پڑھنا چاہیے عورتوں کو، سورہ نساء پڑھنا چاہیے عورتوں کو. یہ 3 صورتیں، سورہ احزاب، سورہ نور اور سورہ نساء. سورہ احزاب